بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے اپنے گھروں میں۔ میں بھی خوش ہوں الحمدللہ اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا ولاگ شروع ہو رہا ہے مارننگ میں۔ سیٹرڈے کا دن ہے اور میں نے مشین جمعے کی رات میں ہی لگا لی تھی، کیونکہ مجھے ہفتے کو آج سیٹرڈے کو ویکینڈ میں بہت کام تھے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سردی آ رہی ہے، تو سردی کی کچھ پریپریشن ہوتی ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں ضروری۔ آج مجھے اپنے بچوں کے کپڑے نکالنے تھے، ہماری دو چھتی ہے اس کے اوپر رکھے تھے کپڑے، تو اس کی بھی کچھ تھوڑے کام تھے، تو اس لیے میں جمعے کو ہی مشین لگا لی تھی۔ تو جمعے کی رات میں، ویسے تو جمعے کے دن کپڑے نہیں دھوتے ہیں ہمارے گھر میں، سسرال میں منع ہوتا ہے، مگر میں نے جمعے کی رات کو جمعہ گزرنے کے بعد مشین لگائی تھی۔ تو خیر صبح کا ٹائم ہے، سب بچے سو رہے تھے گھر میں، چھٹی تھی آج بچوں کی، تو پھر میں صبح گئی کپڑے سیٹ کر کے آئی اوپر نیچے کی، کیونکہ شام میں رات میں سوکھے نہیں تھے صحیح سے کپڑے، تو آگے پیچھے کریں۔ اور اب یہ ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہوں۔ میں آٹا فریج میں گوندھ کے نہیں رکھتی ہوں، اتنا رکھتی ہوں کہ صبح میں گوندھوں اور رات تک ہو جائے، اتنا گوندھتی ہوں، زیادہ نہیں کہ دو دن کا گوندھ کے نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں اور ہمارے ہسبینڈ بھی اس بات کے خلاف ہیں بالکل، کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں، آپ آٹا جو ہے نہیں گوندھ کے رکھا کریں، یہ نقصان دیتا ہے، فریج میں رکھا ہوا آٹا فنگس ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو کوشش کیا کریں ہاتھ کے ہاتھ ہی گوندھا کریں۔ میں زیادہ تر ہاتھ کے ہاتھ ہی آٹا گوندھتی ہوں ناشتے کے لیے۔ اور سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں کے آج بہت کام تھے، ہفتے کا دن ہے آج میرا، اور گھر میں بچے ہیں، بچوں کی آج چھٹی ہوتی ہے، تو بچے بھی گھر میں تھے، میں بھی گھر میں تھی، اور کام بھی بہت تھے آج، تو اس لیے میں نے مشین پہلے لگا لی تھی۔ اور اب ناشتہ بنائیں گے، ناشتے کے بعد جو ہے اپنے کام اسٹارٹ کریں گے، اور سب کچھ ٹاپکس بھی ہیں جو آپ کو شیئر کرنے تھے آپ لوگوں سے، تو روٹین کے کام بھی کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں سے اپنے ٹاپک بھی ڈسکس کرتے رہیں گے۔ کپڑے نکالنے ہیں ہمیں، اپنے بچوں کے گرم کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، اور بلینکٹس وغیرہ بہت سے لوگ دھوپ لگاتے ہیں، بہت سے دھوتے ہیں، تو میں نے بھی اپنے دھونے دے دیے، ایک بلینکٹس بچوں کے کپڑے نکال لیے ہیں، اب ان کو دھلیں گے پھر وہ سوکھیں گے، تو وہ تو بات میں شیئر کریں گے آپ لوگوں سے۔ سردیاں آ رہی ہیں، آپ لوگ کیا سردیوں میں کرتے ہیں؟ کیسی سب کے ہی گھروں میں کچھ نہ کچھ سردیوں کی تیاری ہوتی ہے، ہر خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے، ظاہر ہے سردیاں آتی تو سردیوں کے کپڑے نکلتے ہیں، گرمیاں ہوتی تو پھر گرمیوں کے کپڑے نکلتے ہیں، تو آپ لوگ ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ کیا کرتی ہیں اپنے سردیوں کے حوالے سے۔ آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے صبر پر۔ صبر آج کا ٹاپک ہے کہ صبر کرنا کتنا ضروری ہے زندگی میں۔ دیکھیے، صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ آپ کہاں کس وقت میں کس تکلیف سے گزرے ہیں، کون سا وقت آپ کے لیے اذیت بھرا تھا، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تو صبر کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا، اللہ پر پختہ یقین اور ایمان ہے۔ آپ نے جب اللہ پہ پختہ یقین اور ایمان رکھ لیا نا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ظلم کرنے والے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین کریں آپ کو اس بات پر نا صبر آ جاتا ہے۔ اور یہ صبر جس شخص کے اندر بھی آ گیا اور صبر کے اس مقام پہ وہ شخص پہنچ گیا، تو اس شخص کا مقام جو ہے نا اللہ کی طرف ہی بلند کر دیا جاتا ہے، مطلب اللہ کے گھر پر بلند کر دیا جاتا ہے اس شخص کا مقام۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ سن لیتا ہے، وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے اور وہ بد دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ جب وہ بد دعائیں سن لیتا ہے تو پھر وہ دعا کیوں نہیں سنے گا؟ اچھا، ساتھ ساتھ آپ سے ایک بات اور شیئر کر دوں کہ میری آواز بہت خراب ہو رہی ہے، کیونکہ موسم کے ساتھ ساتھ میری آواز بھی خراب ہو جاتی ہے، تو آواز کو اوائڈ کیے گا میری۔ اور میں بچوں کے لیے جو ہے نا چکور پراٹھے بنا رہی تھی، آج بچوں نے فرمائش کی تھی، بچے بول رہے تھے کہ مما بہت دن سے چکور پراٹھے نہیں کھائے، تو چکور پراٹھے بنائیے گا، تو میں وہ بھی بنا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہمارا ٹاپک بھی چلتا رہے گا۔ تو ہم صبر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کی سزا اس کو نہیں ملے گی، اللہ پہ آپ چھوڑ دیں گے نا، تو جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو تو سزا ضرور ہی ملے گی، مگر اس پر یہ ہے کہ آپ واقعی صبر کرتے ہیں، آپ واقعی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہی
آپ کے جو جس نے آپ کو ظلم کیا ہے اس پہ اس کو سزا ملے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے صبر کر لیا، اس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، اس کے بارے میں اس کی برائی کر دی اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صبر کیا ہے. تو اس طرح نہیں، آپ اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں اور خاموشی سے صرف اللہ پر چھوڑ کر اس بات پہ بیٹھ جائیں کہ بس اللہ اس کا بدلہ لے گا. تو دیکھیے گا آپ کے ساتھ معجزے ہوں گے اور آپ کے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا ہے نا اس کے آگے وہ اللہ اس کو ضرور دکھاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نا لوگ مکافات عمل ہے، مکافات عمل کرتے ہیں، مکافات عمل اس دنیا میں نہیں ہوتا. تو یقین کریں آپ اس بات پر کہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہی مکافات عمل ہوتا ہے. مگر صبر کرنا چاہیے، خاموشی سے اگر آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ خاموش ہو جائیں اور سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، تو ہی مکافات عمل ہوتا ہے. جیسے ہی آپ صبر کا دامن پکڑتے ہیں، صبر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ویسے ہی اس دوسرے شخص کے ساتھ جس نے آپ پہ ظلم کیا ہوتا ہے اس کا مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو میں ساتھ ساتھ یہ بات بتاتی چلوں، میں نے آپ کو توی کا کلینک کا ریویو دیا تھا، تو اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھیں میں پراٹھے بنا رہی ہوں. تو دیکھیں ماشاءاللہ میرے پراٹھے اتنے اچھے سے کہ وہ بن رہے ہیں، نہیں تو بالکل بھی ایسے پراٹھے نہیں بن رہے. آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھیے گا بھی اور مجھے کمنٹ بھی کر کے بتائیے گا کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ایسے پراٹھے. پچھلی ویڈیو میں اتنے گندے پراٹھے بنے ہوئے تھے، اب آپ دیکھیے گا میرے پراٹھے کتنے پیارے پیارے بن رہے ہیں. تو اس لیے میں نے اپنی توا کلیننگ کی ویڈیو بھی ڈالی تھی اور آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ لوگوں نے اپنے توے صاف کیے یا نہیں کیے. چلتے اپنے ٹاپک کی طرف. اور صبر کے لیے نا سب سے پہلے تو بلیو ہے، آپ کو اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے. کیونکہ آپ جب اللہ کی ذات پہ اپنے بلیف کو، اپنے یقین کو نہیں رکھیں گے نا، دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا رونے سے نہیں حاصل ہوتی ہیں. آپ جتنا مرضی رو لیں، کچھ چیزیں جو ہے نا صبر کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہیں، خاموشی سے حاصل ہوتی ہیں. خاموش رہنے والا ہر انسان کمزور نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ خاموش رہنے والا انسان بھی کمزور ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں. اگر آپ ایسے سوچ رکھ چکے ہیں کہ یہ غلط ہے آپ کا کہ آپ وہ خاموش ہے، تو آپ ایسے سوچ رہے ہیں تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. اپنے آپ کو پازیٹیو کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ صبر کا مقام ہی بہت ہے. کیونکہ اسلام میں اللہ نے، رسول نے، قرآن پاک میں ائمہ معصومین نے صبر کے مقام کی جو ہے نا بڑی ہی فضیلت رکھی ہے. اور اسلام کی طرف سے بھی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، جو شخص صبر کرتا ہے اس شخص کے اندر نا ایک اطمینان آ جاتا ہے، اس کے اندر ضد نہیں رہتی، اس کے اندر انا نہیں رہتی. جو شخص صبر کر لیتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ پہ اپنے بدلے چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ برا کیا ہے، اللہ میں اپنا معاملہ تو آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. آپ یقین کریں جو آپ کے ساتھ ہونے والے معاملات، آپ کے ہونے والا ظلم جب آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا، اپنے آپ پر ہونے والی ہر غلط بات جو آپ برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کے رویے آپ برداشت کر رہے ہیں، اس کو جب آپ اللہ کی ذات پر ریلیٹ کر دیتے ہیں، اس پہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر بدلہ جو ہے نا اوپر سے آتا ہے اور آسمان سے بدلے آتے ہیں پھر. اور یہ بدلے جو ہے نا پھر انسان سے سنبھالے نہیں جاتے. یہ بدلے انسان بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ شاید تم بھول جاؤ گے کہ کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، مگر اللہ نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ لوگ جو ہیں ایذا تمہیں دیتے ہیں، تمہیں ایذا دینے والی باتیں کرتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا مہربان ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر امید دلائی ہے اور نا امیدی سے نکالا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ صبر کے مقام کو پکڑ لو. صبر کا مقام جس نے پکڑ لیا پھر اس کو جو ہے زندگی میں کبھی ہار نہیں ہو سکتی. اچھا، صبر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے خلاف بولتے بھی جائیں، 4-4 5 بندوں کو بتاتے بھی جائیں اس کے بارے میں، اور پھر کہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، اور یہ کہیں کہ دیکھو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا. نہیں، ایسا نہیں. صبر کا مقام تو یہ ہے کہ مکمل خاموشی. پھر کسی شخص کو آپ کو یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا. کسی شخص کو بھی آپ کو یہ نہیں کہنا ہے. اور اگر آپ نے اس کا ڈھنڈورا سارے جہاں میں پیٹ دیا، اس کا فضیلت پورے جہاں میں کر دیا، ہر ایک بندے کو بتا دیا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو پھر اللہ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. اللہ آپ کا ساتھ اس وقت دے گا، اللہ آپ کو جب ساتھ دے گا جب آپ اس کی شک کی برائی چھپا کر
اور صرف اللہ کے سامنے ہی اس کی برائی رکھیں گے. بس یہ اللہ کے آگے صبر کا مقام ہے. صبر کا جو مقام ہے اور صبر کے جو معنی ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں سمجھنے اسلام میں. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو جاتے جاتے آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور فاطمہ زہرا ولاگ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.